ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة اللیل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سورة الشمس مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق الله العظيم۔ ابھی آپ کے سامنے جو دو سورے پڑھے گئے ہیں، سورۃ اللیل اور سورۃ الشمس، ان میں سے سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو صحیح اور غلط راستہ دونوں بتایا ہے، اور صحیح اور غلط دونوں کو کرنے کا آدمی کے پاس اختیار ہے۔ وہ اگر اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہے تو اپنا اختیار استعمال کر کے اچھے کام کر سکتا ہے، اور اپنا اختیار استعمال کر کے غلط کام بھی کر سکتا ہے۔ دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ اللیل میں اور کھلے الفاظ میں سمجھا رہے۔ پہلے سورت کا ترجمہ دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ سورہ کے شروع میں واو آتا ہے تو عام طور سے قسم کا معنی دیتا ہے۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ خوب روشن ہو جائے۔
وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے مرد اور عورت کو پیدا کرنے کی، قسم ہے مرد اور عورت کو پیدا کرنے کی، ذکر مرد، انثى عورت. ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوشش مختلف ہے، الگ الگ ہے. ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوشش الگ الگ ہے. فاما من اعطى واتقى، چنانچہ رہا وہ شخص جس نے دیا اور وہ ڈرا، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کو مانا، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے جنت میں جانے کو آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ شخص جس نے کنجوسی کی اور وہ لاپرواہی برتا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلی بات کا، اچھی بات کا انکار کیا، جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم آہستہ آہستہ اس کو جہنم تک پہنچا دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس آدمی کو اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا، اور آدمی کو اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یقیناً ہمارے ذمے ہدایت ہے، یقیناً ہمارے ذمے ہدایت ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یقیناً ہمارے ہی لیے آخرت اور دنیا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، میں نے تم کو ڈرایا ہے ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے. میں تم کو ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے. لا يصلاها الا الاشقى، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت، اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر بدبخت، بد نصیب. الذي كذب وتولى، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وسيجنبها الاتقى، اور اس آگ سے بچایا جائے گا متقی، اور اس آگ سے بچایا جائے گا متقی، ڈرنے والا. الذي يؤتي ماله يتزكى، جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کرے، جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاکیزگی حاصل کرے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، جبکہ اس پر کسی کے لیے کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، جبکہ اس کے پاس کسی کے لیے کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، سوائے اپنے بلند اور بالا رب کی رضامندی کو تلاش کرنے کے. ولسوف يرضى، اور عن قریب وہ آدمی راضی ہو جائے گا. اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی شروع میں 3 چیزوں کی قسم کھائے ہیں، رات کی قسم، دن کی قسم، مرد اور عورت کی قسم. 3 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کی کوشش الگ الگ ہے. یعنی کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، کوشش کا معنی کام، آدمی جو بھی کام کرتا ہے یا تو اچھا کرتا ہے یا تو برا کرتا ہے، تو انسان کے کام الگ الگ ہیں، سب ایک قسم کے نہیں ہوتے. پھر جو آدمی اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے وہ بتا رہے ہیں، اور پھر جو آدمی برے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتا رہے ہیں. اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے دونوں کی تمیز سکھا دی. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، دونوں اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. اب کس راستے پر چلنا ہے یہ اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا. انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، انسان جو بھی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے. تو اللہ نے راستے دونوں بنائے، دونوں پر چلنے کا اختیار دیا، لیکن رہنمائی اپنے ذمے لی.
ان علینا للہدا، ہمارے ذمے رہنمائی ہے، یعنی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اس کی رہنمائی میں کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں دونوں پر چلنے کا آدمی کو اختیار ہے. ایسا نہیں کہ آدمی اگر برا کام کرنا چاہے تو کر ہی نہیں سک رہا، ایسا نہیں ہے. برا کام کرنے والے کے لیے برے کام کے راستے کھلے ہیں، اچھا کام کرنے والے کے لیے اچھے راستے کھلے ہیں. تو کون سا کام صحیح ہے کون سا کام غلط ہے یہ کون بتائیں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی ذمہ داری میری ہے. ہدایت میں دوں گا، راستہ میں بتاؤں گا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، چلنا تم کو ہے. اب پھر تم جس کے راستے پر چلو گے، جو راستہ اختیار کرو گے، ہر راستے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بتا دیا. اگر اس راستے کو چنو گے تو کیا ملے گا؟ صحیح راستے کو چنو گے، غلط راستے کو چنو گے تو کیا ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ دونوں راستے بھی بتا رہے ہیں اور دونوں راستے پر چلنے کے نفع اور نقصانات کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ انسان کے اعمال الگ الگ ہیں. اب ذرا تفسیر کو دیکھتے ہیں. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی جب اچھی طرح سے رات اندھیری ہو جائے، ایسی رات کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، اندھیری رات کی قسم. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ خوب روشن ہو جائے، یعنی بالکل 12 بجے کا جو دن ہوتا ہے خوب روشن دن، ایسے دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. اب بتائیے دن اور رات دونوں ایک طرح ہے؟ نہیں ہے. دن بالکل الگ ہے، رات بالکل الگ ہے. کوئی انسان دونوں کے اندر پریشان نہیں ہوتا یہ دن ہے یا رات ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں بول سکتا. دن کا دن ہونا، رات کا رات ہونا بالکل ہر ایک پر واضح ہے. اسی طرح آگے اللہ فرما رہے ہیں وما خلق الذکر والانثی، مرد اور عورت کو پیدا کرنے کی قسم. اللہ نے مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا، دونوں کے پیدا کرنے کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. اور اس قسم سے بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مرد کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عورت ہے، یا عورت کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مرد ہے. تو جس طرح دن اور رات دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور جس طرح دن اور رات میں آدمی کنفیوز نہیں ہو سکتا کہ یہ دن ہے یا رات ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا جس طرح آدمی مرد اور عورت میں کنفیوز نہیں ہو سکتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، جیسے یہ چیزیں بالکل کھلی کھلی ہیں، ان کا دن ہونا یا رات ہونا، مرد ہونا یا عورت ہونا ہر ایک سمجھتا ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے. اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح انسان کے اعمال بھی ایک طرح کے نہیں ہو سکتے. جیسے یہ چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، اور تو انسان کے اعمال، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی الگ الگ ہے. ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال، سعیکم کوشش، تمہاری کوشش یعنی تمہارا جو عمل ہے، شتا الگ الگ ہے، مختلف قسم کا ہے. ہر آدمی ایک قسم کا عمل نہیں کرتا. کوئی بہت زیادہ نیک ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ برا ہوتا ہے، کوئی کچھ نیک کوئی کچھ برا ہوتا ہے. الگ الگ انسان کے اعمال ہیں، کوئی زیادہ پرہیزگار کوئی کم. تو ہر آدمی کے عمل کا معیار الگ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، تمہارے اعمال بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات جو ہے سمجھانے کے بعد آگے اسی کی تفصیل آگے بتا رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جب انسان کے اعمال برابر نہیں ہو سکتے تو ظاہر بات ہے ایک برا ہوگا ایک اچھا ہوگا. تو جو نیک ہوگا اس نیک آدمی کو 3 کام کرنے پڑیں گے. 3 کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نیک بتا رہے ہیں. اما من اعطا، رہا وہ شخص جو دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. واتقا، اور اللہ سے ڈر رہا ہے، تقوی والی زندگی اختیار کر رہا ہے. وصدق بالحسنى، اور بھلی بات یعنی ایمان کی تصدیق کر رہا ہے، ایمان کو دل سے مانتا ہے، کلمے کو دل سے مانتا ہے. تو جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے اور جو تقوی والی زندگی بھی اختیار کرے اور جو کلمے کو مانے، دل سے مانے، جو یہ شخص 3 کام کرے گا تو اللہ فرما رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آہستہ آہستہ جنت میں پہنچائیں گے. ہم اس کو آہستہ آہستہ جنت میں پہنچائیں گے. اس کے برخلاف
تین کام کرنے والا جہنم میں جائے گا. وہ کیا تین کام ہے آگے اللہ بتائیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ رہا وہ شخص جو کنجوسی کیا, بخیلا کنجوسی کیا, وَاسْتَغْنَا اور لاپرواہی کیا, کنجوسی کیا اور لاپرواہی کیا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات یعنی ایمان کی تکذیب کیا, ایمان کو نہیں مانتا ہے, کلمے کو نہیں مانتا, اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کو آہستہ آہستہ جہنم تک پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ شروع میں بتائے کہ ہر انسان کے اعمال الگ الگ ہیں. پھر اچھا کام کرنے والا کون؟ تین کام کرنے والا اچھا. برا کام کرنے والا کون؟ تین کام کرنے والا برا. اچھا کام کرنے والا کیا کرے گا؟ اللہ کے راستے میں دے گا, اعطا دے گا. اور برا کون ہے؟ بخیلا جو نہیں دے گا, بالکل اپوزٹ. اور اچھا کام کرنے والا کون؟ اتقا جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے. برا کام کرنے والا کون؟ استغنا جو لاپرواہی کی زندگی گزارے. تقوی والی زندگی الگ ہے, لاپرواہی کی زندگی الگ ہے. تقوی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا. جیسے کوئی آدمی باریک کپڑا پہن کر, اوڑھنی کا جیسے کپڑا ہوتا ہے یا کاٹن کا کپڑا جیسے ہوتا ہے, بالکل پتلا باریک قسم کا کپڑا پہن کر, عمدہ زبردست قیمتی کپڑا پہن کر کانٹے کے جھاڑوں کے پاس سے جا رہا ہے, کانٹے کے جھاڑوں کے پاس سے جا رہا ہے اور اس کا کپڑا تھوڑا سا نیچے لٹک رہا ہے, تو آدمی کتنا خیال کرتا ہے اپنے کپڑے کا کہ کہیں کپڑا کیا نہ ہو جائے, کانٹے میں پھنس نہ جائے. تو اس کو بولتے ہیں تقوی, بچ بچ کر چلنا, پھونک پھونک کر قدم رکھنا. تو ایک نیک آدمی کی صفت اللہ بتا رہے ہیں اتقا, وہ کیا کرتا ہے؟ تقوی والی زندگی, اللہ سے ڈر کر زندگی اختیار کرتا ہے. اس کے اپوزٹ جو برا ہوگا استغنا, وہ کیا کرتا ہے؟ لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے, کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہیں, جو سمجھ میں آ کر لیا. اور نیک آدمی کون ہے؟ صدق بالحسنى جو اچھی بات کو دل سے مانتا ہے, یعنی کلمے کو, ایمان والی بات کو دل سے مانتا ہے. اور برا کون ہے؟ کذب بالحسنى جو اچھی بات کا انکار کر دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ دونوں کا بدلہ بتا رہے ہیں, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى جو اچھا ہوگا ہم اس کو آہستہ آہستہ جنت میں پہنچائیں گے, اور جو برا ہوگا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, عسر کے معنی تنگی, تو آہستہ آہستہ ہم اس کو تنگی کی جگہ یعنی جہنم میں پہنچائیں گے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کے اعمال کو بتا رہے ہیں. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جن اعمال میں لگا ہوا ہے یہی اعمال اس کے آنے والی زندگی کو طے کریں گے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کے نام بھی طے کر دیے ہیں, جہنم میں جانے والوں کے نام بھی طے کر دیے ہیں. کون جنت میں جائے گا اللہ کے پاس طے ہے, کون جہنم میں جائے گا یہ بھی اللہ کے پاس طے ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جب جنت میں جانے والے طے ہیں, جہنم میں جانے والے بھی طے ہیں, تو پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نعوذ باللہ نام لکھ دیا ہے, زندگی بھر بھی کتنے بھی نیک اعمال کر لو ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی. اور اگر اللہ نے ہمارا نام جنت کی لسٹ میں لکھا ہے تو ہم کتنے بھی گناہ کر لیں, کیسی بھی زندگی گزار لیں, ہم کو تو جانا کا ہے جنت میں, تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کل میسر لما خلق. اس طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا یہ اس کے زندگی کے اعمال بتائیں گے. اگر اس کی زندگی جنت والے اعمال سے گزر رہی ہے, وہ نماز روزے کی پابندی کر رہا ہے, تقوی والی زندگی گزار رہا ہے, اللہ کے نام پر دے رہا ہے, اچھی بات کو مانتا ہے, تقوی والی زندگی گزار رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے لیے چن لیا ہے, انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا. اور جو آدمی غفلت اور لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے, اللہ کے نام پر نہیں دیتا, تو ایسے شخص کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے. تو ہمارا جو موجودہ زندگی کا عمل ہے, یہ عمل ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی کو بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے نیکی کریں گے تو بھی سچے دل سے کرنا ہے, تاکہ یہ عمل انشاءاللہ ہم کو جنت تک پہنچائے. اور یہاں جو ہے آیت میں آ رہا ہے وہ اما من بخیلا,
جو کنجوسی کرا. کنجوسی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عام طور سے لوگوں کے درمیان کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ جو دوستوں میں خرچ نہیں کرتا، ایسے آدمی کو کنجوس بولتے ہیں. اسلام میں کنجوس اس کو نہیں کہا جاتا. اسلام میں کنجوس کس کو بولتے ہیں؟ جو زکوٰۃ اور واجب صدقے نہ دے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا یعنی جو فرض ہے، اور جو واجب چیزیں ہیں، صدقہ فطر ہے یا ماں باپ کا خرچہ، بیوی کا خرچہ، اولاد کا خرچہ، یا غریب رشتہ داروں کا جو خرچہ ہے، تو جہاں خرچ کرنا فرض یا واجب ہے ان جگہوں پر نہیں خرچ کرنے والے کو اسلام بخیل کہتا ہے. اگر کوئی آدمی ان جگہوں پر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ بھی برابر ادا کر رہا ہے اور جہاں واجب جگہ ہیں وہاں پر دے رہا ہے، لیکن دوستوں میں زیادہ نہیں لٹا رہا ہے، بہت زیادہ ہیفے گھر والوں کو نہیں کھلا رہا ہے، تو اس کو کنجوس نہیں کہا جائے گا. تو یہاں کنجوسی سے مطلب یہ ہے کہ جو فرض کاموں کو بھی نہیں کر رہا اور واجب کاموں کو بھی نہیں کر رہا ہے، تو بلکہ کلمے کو جھٹلا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو جہنم تک پہنچائیں گے. تو یہ جو ہے آہستہ آہستہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اس کو جہنم تک پہنچائے گا. اور کنجوس آدمی اپنے مال کو جمع کر کے مال کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی مال کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. کنجوس آدمی کو، بے دین آدمی کو اس کا مال کچھ کام نہیں دے گا اذا تردى، جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا. جب جہنم میں جانے کا وقت آئے گا تو اس وقت، یا قبر کے گڑھے میں گرنے کا وقت آئے گا، تو اس کا پیسہ، اس کا مال اس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. جس مال کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کیا تھا، اللہ سے جو ہے جنگ مول لیا تھا، وہ مال اس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدی. پھر اللہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار بھی دے دیا ہے، لیکن رہنمائی اللہ کے ذمے ہے. اللہ کسی کام پر مجبور نہیں کرتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کسی کام پر مجبور نہیں کرتے. اگر انسان کسی کام کے کرنے پر مجبور ہو گیا تو پھر ثواب اور عذاب کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا. اگر آدمی نیک کام کرنے پر مجبور ہے، گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، تو پھر ثواب کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتا. جیسے ایک اندھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تو بد نظری نہیں کرتا، تو کرنا چاہے تو بھی کہاں کر سکتا ہے؟ جس کے پاس بد نظری کی طاقت ہو، نہ کرے تو ثواب ملے گا. اگر بد نظری کی تمہارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، تم کسی کو بد نگاہی سے دیکھنا چاہو تو بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر تم کو بد نگاہی سے بچنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اختیار دونوں چیزوں کا دے رہے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن یہ اختیار، اس راستے کو اختیار کرو گے تو یہ بدلہ ملے گا، اور اس راستے کو اختیار کرو گے تو یہ بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے دونوں بتا دیے. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان علینا للہدی، ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا، راستہ بتانا، گائیڈ کرنا ہمارے ذمے ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور ہمارے ہی لیے ہے آخرت اور دنیا. جس دنیا کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو اور جس آخرت میں تم کو جانا ہے، دونوں ہمارے ہی ہیں، دونوں ہمارے ہی ہیں. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اللہ کے دامن کو پکڑ لے اور اللہ کے راستے پر چلے. کیونکہ اگر بادشاہ ہمارا تو محل کی ساری چیزیں ہماری، اگر بادشاہی ہمارا نہیں ہے تو محل کی کوئی بھی چیز لے لو، درباری نکال لیں گے. تو اللہ فرما رہے ان آخرت والاولی، آخرت بھی ہماری، دنیا بھی ہماری. تم جس دنیا میں رہ رہے وہ بھی ہماری، اور جس آخرت میں تم کو جانا وہ بھی ہماری. جب دونوں چیزیں ہماری ہیں، انسان کو اللہ سمجھا رہے ہیں جب دونوں وقت تم میرے محتاج ہو تو پھر نافرمانی کا راستہ اختیار کرنے کا کیا تم کو فائدہ کیا ملے گا؟ دیکھیے اللہ کے سمجھانے کا کیسا انداز ہے. اللہ تعالیٰ بڑے ہی پیار اور محبت بھرے انداز سے سمجھا رہے ہیں انسان کو، اختیار دونوں چیزوں کا دے رہے ہیں، دونوں چیزوں کا انجام بتا رہے ہیں، بتاتے ہوئے پھر بھی ترغیب دے رہے ہیں اپنے بندے کو بڑے ہی شفقت کے ساتھ کہ بھئی تو اگر غلط راستہ اختیار کرے گا تو آخر جائے گا کہاں؟ دنیا بھی میری، آخرت بھی میری، اس لیے برائی کا راستہ اختیار مت کر. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نصیحت اور انداز میں نصیحت کر رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو ڈراتا ہوں ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے، شعلہ مارنے والی آگ سے میں تم کو ڈراتا ہوں. یعنی جہنم کی آگ جو بھڑکنے والی ہے، شعلہ مارنے والی ہے.
دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوگی، 70 گنا زیادہ تیز ہوگی. ایسی خطرناک قسم کی آگ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم کو ڈراتا ہوں. اور اس آگ میں کون جائے گا؟ لا یصلاھا الا الاشقى، اس آگ میں بدبخت ہی جائے گا، اس آگ میں بدبخت انسان ہی جائے گا، یعنی جس کی نصیب پھوٹی ہو. بدبخت سے مراد یہاں پر کافر، کیونکہ کافر ہی بدنصیب ہوتا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی. تو بدبخت آدمی ہی کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حدیثوں میں تو آتا ہے کہ کچھ ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر ہی جہنم میں جائے گا. اور حدیثوں میں آتا ہے اور قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ مسلمان بھی جہنم میں جا سکتا ہے. تو دونوں آیتوں میں ذرا بظاہر ٹکراؤ دکھ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان والا جہنم میں اپنے کسی گناہ کی وجہ سے گیا تو بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اپنے اعمال کی سزا بھگت کر واپس پھر جنت میں آ جائے گا. تو یہ جانا جانا نہیں ہوا، یہ جانا جانا نہیں ہوا. جس جانے کے بعد آنا ہو وہ جانا جانا نہیں ہے، لیکن جس جانے کے بعد واپسی نہ ہو وہ اصل جانا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جہنم میں کافر ہی جائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان والے مسلمان نہیں جائیں گے. وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اگر اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، کسی کی سفارش اس کے بارے میں نہیں قبول کیا، تو اپنے سزا کو بھگتنے کے لیے جائے گا، لیکن وہ جانا کوئی جانا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نہ ایک دن واپس آئے گا. تو اس لیے اللہ نے اس کا اعتبار نہ کرتے ہوئے کہا لا یصلاھا الا الاشقى، کہ جہنم میں بدبخت ہی جائے گا، یعنی کافر ہی جائے گا. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. جھٹلانا یعنی اچھی بات کو نہیں ماننا، وتولی اچھی باتوں سے منہ موڑ لیا، ایمان کی باتوں سے، اسلام کی باتوں کو جو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، ایسا شخص ہی جہنم میں جائے گا. وسیجنبھا الاتقى، اور جہنم سے بچا لیا جائے گا متقی، اللہ سے ڈرنے والا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، متقی کون ہے؟ جو اپنا مال اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہو جائے. یتزکیٰ صفائی حاصل کرنے کی نیت سے کیا کرتا ہے؟ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے. مال جتنا آپ صدقہ کریں گے، اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے، تو موجودہ مال اتنا زیادہ پاکیزہ ہوتا جائے گا اور اتنا صاف ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس مال سے اتنی زیادہ برکتیں دیں گے، اس سے زیادہ فائدے دیں گے. اگر آدمی زکوٰۃ کو روک کر رکھ لے گا، دینے والی جگہوں پر بھی خرچ نہیں کرے گا، تو جو مال ضروری تھا دینا، صدقہ کرنا نہیں کیا، تو یہ مال باقی مال کو بھی ہلاک اور برباد کر دے گا، اور پھر وہ پورا مال گندا ہو جائے گا، باقی کا پورا مال بھی گندا ہو جائے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے بچا لیا جائے گا متقی شخص جو اپنا مال اس نیت سے دیتا ہے تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، حالانکہ اس آدمی کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو. یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، وہ آدمی جس غریب کو دے رہا ہے، اس غریب کا اس پر کوئی حق ہے؟ ارے غریب کو ہم کچھ قرضہ ہے کیا جو لوٹا رہے ہیں؟ نہیں ہے، کچھ بھی ہم اس کو قرضہ نہیں ہے. جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں اس کا بھی کوئی قرضہ نہیں ہے، جس کو بھی ہم کچھ دے رہے ہیں ان کا کوئی قرضہ نہیں تھا جو ہم لوٹا رہے ہیں. صرف کس لیے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اگر کسی سے قرضہ لیے تھے یا کسی کا کوئی احسان تھا جس کی وجہ سے لوٹا رہے ہیں، تو وہ بھی اگرچہ ثواب کا کام ہے، کسی کے احسان کے بدلے میں اس کو کچھ دے دینا یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ بڑا اچھا کام یہ ہے کہ بغیر کسی احسان کے وہ دے رہا ہے. سامنے والے کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ دے رہے ہیں. کس نیت سے دے رہے ہیں؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ایسا شخص کیا ہوگا؟ قریب راضی ہو جائے گا. راضی ہونے کا مطلب اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک خواہش کو پوری کریں گے. راضی ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک خواہش کو پوری کریں گے، پھر جو ہے انسان راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی ساری خواہشات کو مکمل کریں گے. یہ جو آخر میں ذکر آیا ہے متقی شخص کے بارے میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان آیتوں کے مصداق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے ہی سخی صحابی تھے, بڑا خرچ کرنے والے صحابی تھے. کئی ہزار درہم انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خاص طور پر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے. اور ایسے غلام جو بالکل ضعیف کمزور ہوتے تھے, ایسے غلاموں کو ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد کرتے تھے. ان کے والد نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے, کہ اگر تم کو آزاد کرنا ہی ہے تو طاقتور لوگوں کو آزاد کرو, تاکہ یہ آزاد ہونے کے بعد تمہارا احسان مان کر تمہاری جان کی حفاظت کر سکیں, تمہارا کچھ کام کر سکیں. تم ان کو آزاد کر رہے ہو, بدلے میں وہ کچھ تو تم کو سیکورٹی دے سکیں. ایسے لوگوں کو آزاد کرو, طاقتور لوگوں کو آزاد کرو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب یہی دیا کہ میں جن کو آزاد کر رہا ہوں ان سے مجھے کچھ لینا نہیں ہے, ان کو صرف میں اللہ کی رضامندی کے لیے آزاد کر رہا ہوں. اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جن غلاموں کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آزاد کرتے تھے, ان غلاموں کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا جس احسان کو وہ چکا رہے ہوں. صرف اللہ کی رضامندی کے لیے وہ جو ہے غلاموں کو آزاد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا دیں گے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ساری خواہشوں کو جنت میں پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی طرح کا موقع عطا فرمائے. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان کی کوشش, انسان کے اعمال الگ الگ ہیں. انسان کو اللہ نے دو طرح کے اختیار دیے ہیں. جو اچھا راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا, برا راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا, دونوں اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں. اور پھر اچھے کام کو کرنے کی اللہ ترغیب بھی دیے ہیں کہ جب دنیا بھی میری ہے, آخرت بھی میری ہے, تو پھر انسان کو مجھ سے ڈرنا چاہیے اور اچھے کام کرنا چاہیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیک کاموں کی یہاں پر ترغیب دی ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الشمس. سورۃ الشمس مکیہ, سورہ شمس مکی سورت ہے اور اس میں 15 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور چاشت کی, چاشت کے وقت کی. ضحا چاشت کا وقت. تو قسم ہے سورج کی اور سورج کے روشنی کے بڑھنے کی, یعنی چاشت کے وقت کی قسم. والقمری, اور قسم ہے چاند کی, قمر چاند. اذا تلاہا, جب وہ سورج کے پیچھے آئے. تلا پیچھے آئے, جب وہ سورج کے پیچھے آئے. والنہاری, اور قسم ہے دن کی. نہار دن, اردو میں بھی استعمال کرتا ہے نہار پیٹ, تو نہار کے معنی دن. والنہاری اذا جلاہا, اور قسم ہے دن کی. اذا جلاہا, جب دن سورج کو خوب روشن کر دے. واللیل اذا یغشاہا, اور قسم ہے رات کی جب سورج کو وہ ڈھانپ دے. قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ دے, چھپا دے. والسماء وما بناہا, اور قسم ہے آسمان کی اور آسمان کی بناوٹ کی. قسم ہے آسمان کی اور آسمان کی بناوٹ کی. والارض وما طحاہا, اور قسم ہے زمین کی. ارض زمین, اور قسم ہے زمین کی اور زمین کے پھیلانے کی. طحا پھیلانا, زمین کی قسم اور زمین کے پھیلانے کی قسم. ونفس وما سواہا, اور قسم ہے نفس کی اور نفس کے سیدھا کرنے کی. قسم ہے انسان کی جان کی اور اس کے سیدھا کرنے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے انسان کے دل میں برائی اور نیکی دونوں ڈال دی ہیں. اللہ نے انسان کے دل میں, الہما کے معنی دل میں ڈال دینا. فَأَلْهَمَهَا, اللہ نے نفس میں ڈال دیا, انسان کے دل میں ڈال دیا. فجور, فجور کے معنی گناہ, اور تقوی نیکی. اللہ نے انسان کے دل میں ڈال دی برائی بھی اور نیکی بھی. تو 7 چیزوں کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. شروع سے 7 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی دونوں کا راستہ بتا دیا ہے. قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے دل کو سنوارا. یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے دل کو سنوارا. وقد خاب من دساہا, اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے دل کو روندا, یعنی دل کو نہیں بنایا, دل کو ویران کر دیا. دسا کے معنی دل کو کچلنا, دل کو ویران کر دینا, برباد کر دینا. اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے دل کو ویران کر دیا. کذبت ثمود بطغواہا, قوم سمود نے
جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. کذبت جھٹلایا سمود قوم سمود نے بطغواہا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا جس وقت ان میں کا سب سے بدبخت کھڑا ہوا. انبعث کھڑا ہوا, اشقا بدبخت. اذ انبعث جس وقت کھڑا ہوا, اشقاہا قوم سمود کا سب سے بدبخت آدمی. فقال لهم رسول اللہ تو پھر کہا ان سے اللہ کے پیغمبر نے. قال کہا لہم ان سے, رسول اللہ اللہ کے پیغمبر نے ان سے اللہ کے پیغمبر نے کہا ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی سے بچو, اللہ کی اونٹنی سے بچو. وسقیاہا اور اونٹنی کے پانی کی باری سے بچو, اونٹنی کے پانی کی باری سے بچو. فکذبوہ تو قوم نے نبی کو جھٹلایا. کذبا یکذبو بار بار استعمال ہو رہا ہے, تو کذبا کے معنی جھٹلانا, جھوٹا کہنا, جھوٹا ماننا. فکذبوہ تو قوم نے نبی کو جھٹلایا. فعقروہا پھر قوم نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے, پھر قوم نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے. فدمدم علیہم تو ناراض ہوا ان سے ربہم ان کا رب. دمدمہ ناراض ہوا, دمدم علیہم ربہم ان سے ان کا رب ناراض ہوا, ان پر ان کا رب ناراض ہوا. بذنبہم ان کے گناہ کی وجہ سے. فسواہا پھر اللہ نے قوم کا صفایا کر دیا, قوم کا صفایا کر دیا. ولا یخاف عقباہا اور اللہ تعالیٰ اس عذاب کے, اس صفایا کرنے کے انجام سے نہیں ڈرتا ہے. اس سورے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں چند چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ نے اچھا اور برا دونوں مادہ رکھا ہے. انسان میں فرشتوں جیسی صلاحیت بھی ہے اور انسان میں جانوروں جیسی عادتیں بھی ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو بنائے گا فرشتوں سے بھی آگے بڑھے گا, اور جو آدمی اپنے آپ کو نہیں بنائے گا, بگاڑے گا, تو وہ جانور, کتے اور اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے گا. تو یہ بات گزشتہ بھی بتائی گئی تھی, یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بہت ساری چیزوں کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں. اور یہ بات بھی آپ کو بار بار بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو بتانے میں قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی, مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو یقین دلانے کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے, تاکہ انسان کو یقین سے بات دل میں بیٹھ جائے کہ جب اللہ جن کا بولنا ہی کافی ہے, جن کا بولنا ہی کافی ہے, وہ اتنی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں اور اتنی بار قسم کھا رہے ہیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے, اور اس کو ماننے میں ہی ہمارا فائدہ ہو. آدمی ایسا سمجھے پھر آدمی عمل کرے, اس نیت سے اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھا رہے ہیں. اس سورے میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایک اور چیز بھی ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دونوں راستے بتا دیے, انسان کے دل میں اچھائی اور برائی دونوں اللہ نے رکھی ہے, تو جو برا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ اس سورے میں صرف اس کو بتا رہے ہیں. جو برا راستہ اختیار کرے گا اس کی ایک مثال دے رہے ہیں, قوم سمود کی مثال دے رہے ہیں کہ قوم سمود نے برا راستہ اختیار کیا اور پھر برے راستے پر چلنے کا ان کو انجام کیا ہوا, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے تفصیل سے بتا رہے ہیں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا قسم ہے سورج کی, شمس کے معنی سورج, وضحا ضحا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں, تو قسم ہے سورج کی اور سورج کی روشنی کے تیز ہونے کی. قسم ہے سورج کی اور سورج کی روشنی کے تیز ہونے کی. چاشت کے وقت میں آہستہ آہستہ روشنی تیز ہوتی ہے. تیز ہونے کا مطلب کیا, چاشت کے وقت سے پہلے سورج نکل جاتا ہے, اس کی روشنی بھی آ جاتی ہے, مگر اس میں قسم کی لالی رہتی. سورج کی جو روشنی اس وقت ہوتی ہے ذرا لال قسم کی ہوتی ہے, ابھی تیز نہیں ہوتی. لیکن چاشت کا جب وقت آ جاتا ہے ذرا تھوڑا سا روشنی اس کی تیز ہوتی ہے, تو اب اس کے اندر سفیدی آ جاتی ہے اور بالکل دن اب روشن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا کہہ رہے ہیں کہ سورج جب اچھی طرح سے روشن ہو جائے اس وقت کی قسم. والقمر اذا تلاہا اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آئے. صرف چاند کی قسم نہیں کھا رہے اللہ تعالیٰ, اس چاند کی قسم کھا رہے ہیں جو سورج کے پیچھے آئے. کیا مطلب چاند سورج کے پیچھے آنے کا؟ دن میں سورج نکلتا ہے, سورج کے ڈوبنے کے بعد چاند نکلتا ہے, لیکن سورج مثال کے طور پر آج کل 6 بجے ڈوب رہا, 6 بجے مثلا سورج ڈوب رہا ہے,
تو کیا فوراً 6 بجے چاند نکل جاتا؟ نہیں نکلتا، کبھی 1 گھنٹے میں، کبھی 2 گھنٹے میں، اس طرح سے جو ہے چاند نکلتا ہے. لیکن پورے مہینے میں ایک تاریخ ایسی ہوتی ہے 14ویں رات کی چاند، 14ویں رات کی جو تاریخ ہوتی ہے اس دن جو ہے سورج یوں ڈوبا فوراً چاند نکلا. تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دن بھر سورج اپنی روشنی کی وجہ سے زمین کو روشن کر رکھا تھا. پھر کیا ہوا؟ آہستہ سے ذرا تاریکی آنے لگی زمین پر، فوراً اللہ نے قمر کو، چاند کو بھیجا، اور چاند بھی کون سا؟ 14ویں رات کا. تو 14ویں رات کے چاند سے کیا ہوتی ہے؟ خوب روشنی ہوتی ہے. اس وقت میں بھی جو ہے جنگل وغیرہ میں دیکھیے آپ 14ویں رات کے وقت میں ایسا محسوس ہوگا گویا کوئی فون کی ٹارچ لائٹ لے کر کھڑا ہے. اچھی روشنی ہوتی ہے، آرام سے اس میں ڈرائیونگ آدمی کر سکتا ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے. اس زمانے میں بہت بڑی روشنی ہوتی تھی چاند کی روشنی. تو اللہ تعالیٰ دونوں کی قسم کھا رہے ہیں اور دونوں کے کمال کی قسم کھا رہے ہیں. سورج جب کمال کو پہنچ جائے، سورج نکلتے ہی فوراً کمال کو نہیں پہنچتا، فوراً اس کی روشنی میں تیزی نہیں آتی، چاشت کے وقت میں آتی ہے. اس لیے اس سورج کی قسم کھا رہے ہیں جو چاشت کے وقت کو پہنچ جائے. اور صرف اللہ چاند کی قسم نہیں کھا رہے ہیں، اس چاند کی قسم کھا رہے ہیں جو 14ویں رات کا ہو. دونوں کا کمال درجہ ہے یہ. تو کامل درجے کے چاند اور کامل درجے کے سورج کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب دن چاند کو، سورج کو روشن کر دے. حالانکہ سورج دن کو روشن کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر مجاز کے طور پر کبھی کبھی ہوتا ہے. مجاز کا مطلب کیا؟ بولنا ایک ہوتا ہے لیکن بولتے کچھ اور. جیسے اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے. کپڑے کہاں چھوٹے ہو گئے؟ آپ ٹیلر کے پاس جا کے ماپ دیکھ لیجئے. اگر لینتھ جو ہے اس کا 42 تھا، اب بھی 42 ہی رہے گا. وہ 41 40 38 نہیں ہوتا. سلاتے وقت میں اس کا لمبان، اس کی چوڑان جتنی تھی اتنی سے. پھر کپڑے چھوٹے ہو گئے، مطلب کپڑے چھوٹے نہیں ہوئے، ہم بڑے ہو گئے. لیکن بولتے کیا؟ کپڑے چھوٹے ہو گئے. اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، اسی کو بولتے ہیں مجاز. یعنی بولنا کچھ ہے لیکن بات کو ذرا بدل کر دوسرے کی طرف نسبت کر کے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ایسے ہی فرما رہے ہیں، قسم ہے دن کی، وَالنَّهَارِ، قسم ہے دن کی، اِذَا جَلَّاهَا، جب دن سورج کو روشن کرے. حالانکہ سورج دن کو روشن کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجازی طور پر فرما رہے ہیں کہ دن کیا کرتا ہے؟ سورج کو روشن کرتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے. رات آتی ہے تو سورج کو کیا کرتی ہے؟ پوری طرح سے ڈھانپ لیتی. اس کی اتنی گرمی، اس کی اتنی روشنی، جس کی روشنی سے دنیا کا چپا چپا خالی نہیں ہوتا. اتنی زبردست روشنی والا سورج جس کو کئی ہزار پردوں سے بھی اگر چھپانے کی کوشش کی جائے تو چھپ نہیں سکتا. ایسے زبردست روشنی والے سورج کو کیا کی؟ رات آ کر چھپا دی. تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کا کمال ہے. دن سورج کامل ہے اور چاند بھی کامل ہے، دن بھی کامل ہے، یعنی اس کی روشنی خوب ہے. اور رات اذا یغشاها، جب سورج کو اچھی طرح سے ڈھانپ دے، یعنی اندھیری رات کی قسم. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، وما بناها، اور اس کے بنانے کی قسم، آسمان کی بناوٹ کی قسم. والارض وما طحاها، زمین کی اور اس کے پھیلانے کی قسم. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کتنا بلند بنایا اور زمین کو کس طرح سے پھیلایا. ان چیزوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں. 6 چیزیں ہوں گئی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کی جان کی قسم. نفس کے معنی انسان کی جان، انسان کی جان کی قسم. وَمَا سَوَّاهَا، اور اس کو سیدھا کرنے کی قسم. انسان کی جان کو اللہ نے سیدھا کیا، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. 7 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے دل میں برائی اور نیکی دونوں ڈال دی ہیں. برائی اور نیکی دونوں ڈال دی ہیں. یہی بات ہے کہ انسان کسی چیز پر مجبور نہیں ہے. اگر وہ فجر کے لیے اٹھنا چاہے، زبردستی اس کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہوتا. یا وہ کوئی گناہ کرنا چاہے اور اچانک سے اس کے ہاتھ پیر بند ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. انسان نیکی کرتا ہے تو بھی راستہ کھلا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کا بھی راستہ کھلا ہے. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اختیار دیا ہے اور اس کا انجام بتا دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی کی اللہ تعالیٰ آگے آنے والی صورتوں میں مثال دیے تھے. گزشتہ جمعہ میں سورہ زحا اور سورہ علم نشرہ، ان دونوں کی تفسیر آئی تھی. تو سورہ زحا اور سورہ علم نشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی تھی. تو اللہ کے نبی کیسے ہیں؟
جنہوں نے اپنے دل کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ دنیا میں اس قدر پاکیزہ کسی کا دل ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اس ایک ایسے دل کی بھی مثال دی. اور پھر والتین والزیتون میں اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی مثال دے دیے. فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ انسان اپنے آپ کو بناتا ہے تو عمدہ سے عمدہ بنتا ہے, اور اگر اپنے آپ کو گراتا ہے تو اسفل سافلین میں گرتا ہے. تو آگے آنے والی صورتوں میں انہی کی وضاحت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جو اپنے نفس کو سنوارے گا تو اس کو کیا ملے گا, اور جو اپنے نفس کو بگاڑے گا تو کیا ملے گا, اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. قد افلح من زکاہا, کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو سنوارا. ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا کے حاصل ہو جانے کو, طاقت کے مل جانے کو, دولت کے مل جانے کو, انہی چیزوں کو آدمی کامیابی سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں, قد افلح من زکاہا, جو اپنے دل پر قابو پا لے اور اپنے دل کی اصلاح کر لے تو وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. تو اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. حضرت مولانا الیاسی رحمۃ اللہ علیہ جب چلے وغیرہ میں جا کر آتے تھے تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت کے بارے میں کہ حضرت 3 دن اعتکاف فرماتے تھے. چلے وغیرہ میں جا کر آنے کے بعد 3 دن اعتکاف فرماتے تھے کہ 40 دن تک لوگوں سے ملتے جلتے, اٹھتے بیٹھتے, دل میں کچھ گندگی پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ مجمع میں بیٹھتے وقت میں ہم کسی کی برائی تو نہیں کر رہے, لیکن ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی اور برائی کر دیا تو اس مجمع میں شریک ہونے کی وجہ سے ہم کو بھی گناہ ہو گیا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر میل آ جاتا ہے. تو اس کی اصلاح کے لیے حضرت 3 دن کا باقاعدہ اعتکاف فرماتے تھے. تو یہ ضروری ہے, ہمارے اکابر کا طریقہ ہے کہ عمل کے ساتھ ساتھ کیا بھی ہو, دل کا تزکیہ بھی ہو, اپنے دل کو سدھارنے کی, اس کو سنوارنے کی بھی کوشش کی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کامیاب ہے وہ شخص جو دل کو پاکیزہ کیا. وقد خاب من دساہا, اور ناکام ہے وہ شخص جس نے دل کو روندا, یعنی دل کو ویران کر دیا. تو ایسا شخص جو ہے ناکام ہے. اب دل کو ناکام کرنے والوں کی اللہ مثال دے رہے ہیں. جو دل کو کامیاب کر لیے ان کی مثال سورہ زحا اور سورہ علم نشرہ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے دیے کہ یہ سب سے کامیاب انسان ہے, ان سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا. اور دل کو ناکام کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں. کذبت ثمود بتقواہا, قوم ثمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. آگے اللہ تعالیٰ قوم ثمود کا ذکر کر رہے ہیں. قوم ثمود ایک بہت پرانی قوم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ذکر فرمایا. ایسی قوم تھی, 8ویں بارے میں ان کا ذکر آتا ہے کہ یہ جو ہے نرم زمین کو تراشتی تھی, پہاڑوں کو بھی تراشتی تھی. پہاڑوں کو تراش کر, پہاڑوں کو جو ہے کھود کر ان میں گھر بنا لیتے تھے. ہم لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہاڑ کو پوری طرح سے پھوڑ کر اس کے چھوٹے چھوٹے پتھرے بنا کر اینٹ کی شکل میں, کنکر کی شکل میں تیار کرنا, پھر جا کر دیوار بنتی, پھر گھر بنتا. یہ ہمارے بنانے کا طریقہ ہے. لیکن ان لوگوں کا طریقہ ایسا نہیں تھا. اللہ نے ایسی اونچی, ایسی زبردست طاقتور قوم دیا, مالدار بھی, طاقت بھی اور قد بھی, ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیاں دی تھی. اور ان سے پہلے ایک اور قوم تھی, قوم عاد. قوم سمود سے پہلے قوم تھی قوم عاد. یہ دونوں ایک ہی دادا کی اولاد تھے. قوم عاد اور قوم سمود ایک ہی دادا کی اولاد تھے. قوم عاد پہلے تھی اور قوم سمود بعد میں ہے. تو قوم عاد کو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے رکھ دیا تھا. لیکن اپنی آنکھوں سے ان پر عذاب دے کر بھی یہ لوگ سدھرے نہیں, بلکہ جن گھروں میں وہ لوگ مر گئے اور برباد ہو گئے تھے انہی گھروں میں دوبارہ جا کر یہ بسنا شروع کر دیے. بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کر, ان کو تراش کر ان سے گھر بناتے تھے. آج بھی جو ہے عرب ممالک کے اندر ایسے گھر موجود ہیں جو ان لوگوں نے بنائے تھے. قوم سمود کے بنائے ہوئے گھر آج تک موجود ہیں. ہمارے گونڈے جو بناتے ہیں 50 سال کی گارنٹی نہیں, وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال سے جو ہے وہ گھر بنے ہوئے ہیں. تو آپ سوچ کر دیکھیے ان کی کاریگری کیسی ہوگی. اللہ نے گھر بنانے کی جو میستری کا کام ہے اتنا بہترین ان کو دیا تھا. بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو نعمتیں دینے کے بعد کرنا کیا چاہیے آدمی کو؟ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کذبت ثمود بتقواہا. ان نعمتوں کو بجائے اللہ کا احسان سمجھتے انہوں نے کیا سمجھا؟ یہ ہماری اپنی طاقت ہے, اپنی طرف منسوب کیا. آدمی ایسے ہوتا ہے, طاقت کے نشے میں چور ہو کر اچھائیوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے.
تو یہ سب میرے کمال ہیں سمجھ کر انہوں نے کیا کذبت، قوم سمود نے نبی کو جھٹلایا. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نبی تھے. قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کوئی باہر سے آ کر ان کو دعوت دینے والے نبی نہیں تھے. انہی میں سے قوم سمود میں ہی کے ایک آدمی حضرت صالح علیہ السلام تھے. یہ بہت بڑی بات تھی. نبی اگر اسی قوم کا ہو تو قوم کے مزاج سے واقف ہوتا ہے، اور قوم کے لوگ اس کے بچپنے کو، اس کے چلنے پھرنے کو، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان کو دعوت قبول کرنے میں آسانی ہوتی. کہاں کی آدمی ہم کو جو سمجھا رہا ہے تو آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا، انہیں کون ہے کیا نہیں کی، کیا واسطے سمجھا رہا ہے کہ آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا. لیکن خود ہمارے گھر کا، ہمارے محلے کا اگر کوئی آدمی کوئی بات بول رہا ہے تو اس پر آدمی کو اطمینان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ان کو اتنا زیادہ کیا تھا، انہی میں کا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کیا پیغمبر بنا دیا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور ہر نبی کی دعوت کیا ہوتی تھی؟ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے قوم میں یہی دعوت دی. تو کچھ لوگ ایمان لا لیے اور اکثر لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور نبی کو جھٹلایا. تو ان لوگوں کا جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے اللہ کی، تو یہ لوگ کیا کیے کہ بھئی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت سے روکنے کا کیا طریقہ ہے. طریقہ سوچے کہ ایسا کرو، ان سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کرو جس کو انہوں پورا نہ کر سکیں. ایسی چیز کا مطالبہ کرو جس کو وہ پورا نہ کر سکیں. تو کیا ہوگا؟ سانپ بھی مرا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. ہمیں ان کو نہیں مانتے نہیں بول رہے نا، تمہیں وہ کرو ہمیں مانتے. اور جس کام کی شرط لگا رہے ہیں وہ کام کیا ہے؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ایک پہاڑ بہت سخت قسم کی چٹان تھی، اس چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس چٹان کے 2 ٹکڑے خود ہی ہو جانا، خود ہی چٹان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور اس میں سے 10 مہینے کی حاملہ 150 اونٹنی نکلے. اس میں سے 10 مہینے کی 150 اونٹنی نکلے. یہ جو ہے ہم مانگتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. پہلی بات، چٹان کہیں تو خود بخود پھوٹتی نہیں. چلو اگر پھوٹ بھی گئی تو چٹان کے اندر سے اونٹنی، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چٹان کے اندر پتھر ہوگا، اونٹنی کہاں سے ہوگی؟ لیکن ان کا مطالبہ بڑا عجیب تھا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم نبی سے ایسی چیز کی فرمائش کریں کہ نبی کبھی اس کو پورا نہ کر سکیں. اور جب بھی ہمارے پاس نبی دعوت دینے کے لیے آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ تمہیں وہ ہماری خواہش پوری کر دو، میں تمہاری بات مان لیتے. تو ایسا جو ہے بولے. اور پھر صرف اونٹنی نہیں، حاملہ اونٹنی. اب چٹان کے اندر اونٹ کہاں سے جائیں گا؟ پھر وہ حاملہ کہاں سے بنیں گی؟ تو ایسی عجیب شرطیں جن کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا کہ اونٹنی چٹان کے اندر گئی کیسے، پھر اونٹ نہیں ہے تو پھر اونٹنی کو بچہ کہاں سے ہو رہا. عجیب چیزیں تھی. ایسی شرط لگا دیے نبی کے لیے. لیکن یہ سب ہمارے سوچنے کے اعتبار سے مشکل ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ اگر تمہاری اس شرط کو منظور کر لیں تو کیا تم ایمان لا لو گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں کر کو تو دیکھو، نہیں کر سکتے تمہیں، اگر کر لیے تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر ایمان لا لیں گے. زبانی طور پر بول دیے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا. اب یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کچھ لوگ تو الحمدللہ ایمان قبول کر لیے، باقی لوگ بھی ایمان قبول کرنے والے تھے. ہوتا یہی ہے، کبھی پوری قوم غلط نہیں ہوتی. آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، قرآن کے واقعات کو پڑھنے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے لاٹھی کا معجزہ ظاہر کیا، دوسرے لوگ لاٹھیاں پھینکے تو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکے، عصا پھینکے تو بڑا اژدہا بن گیا، سب کو نگل گیا. اس معجزوں کو دیکھ کر کون سا انسان ایسا ہوگا جو نہیں مانتا ہو نبی کو؟ سب کا ارادہ تھا کہ اب ان کو مان لیں گے. لیکن فرعون دیکھ لیا کہ پورے لوگ اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ متاثر ہو رہے ہیں. تو فوراً ٹاپک چینج کر دیا، بات بدل دیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر بچپن میں جو احسانات کیا تھا وہ احسانات یاد دلانے لگا، بات بدل دیا. اور کبھی ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم اگر متاثر ہو جاتی، ایمان لانا چاہتی،
تو ایمان لانے والوں کو ڈرا دیتا. اگر کوئی ارادہ ہی کرتا دل میں تو سزا اتنی بڑی متعین کر دیتا کہ جس کا ارادہ ہوا ہے وہ ارادہ ختم کر لے. یہی آزمائش ہوتی ہے. تو اس وقت بھی ایسے ہوا. صالح علیہ السلام کے جو ہے اس معجزے کے بعد پوری قوم کا ارادہ ہوا کہ ایمان لانے. کچھ لوگ ایمان بھی لا لیے, لیکن قوم کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں, سردار جو ہوتے ہیں, وہ جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ ہماری قوم کسی نبی کے مذہب پر عمل کرنے والی بنے. تو انہوں نے کیا کیا, فوراً قوم کو وہاں سے ان کا ذہن بدل دیا, ان کو قوم کو جو ہے ایمان لانے سے روک دیا. جو ایمان لائے ان کو ستانا شروع کر دیے. اب جو ایمان نہیں لایا وہ آدمی سوچنے لگا کہ بھئی اگر میں بھی ایمان لا لوں گا تو خامخواہ پریشانی میں مبتلا ہوں گا. یہ سوچ کر جو ہے پریشانی کے ڈر سے ایمان نہیں لائے. معجزہ تو پورا ہو گیا. اب اللہ کے نبی کا وعدہ تھا کہ اگر اونٹنی نکلے تو تم کو ایمان لانا پڑے گا. تو وعدہ کرنے کے بعد بھی قوم کیا کی, ایمان نہیں لائی. تو اب اللہ کے عذاب کا امکان تھا, اللہ کے عذاب کا آنے کا امکان تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم نے وعدہ توڑا ہے, اس کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ جو اللہ کی اونٹنی ہے, ناقۃ اللہ, اللہ کی جو اونٹنی بتا رہے ہیں, اللہ کی اونٹنی. اللہ کی اونٹنی کا مطلب کیا, سب اونٹنیاں اللہ کے مگر اللہ کی اونٹنی کا مطلب یہ اونٹنی عام اونٹنیوں کی طرح نہیں ہے جو کسی اونٹ اور اونٹنی کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہو. نہیں, یہ صرف اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اسی طرح یہ اونٹنی بھی اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی تھی, اسی لیے ناقۃ اللہ بول رہے ہیں, اللہ کی اونٹنی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ابھی بھی ایک راستہ باقی ہے. کیا راستہ ہے, کہ یہ جو اونٹنی اللہ کی ہے اس کی حفاظت کر لو, اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرو. لیکن آدمی کو جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اسی کام کو کرنے میں بڑا شوق آتا ہے. تو قوم کے جو شریر قسم کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, اونٹنی کا پیچھا کیا, اس کو چھیڑنا, اس کو عجیب عجیب اس کے ساتھ جو ہے غلط کام کرتے تھے. وہ اونٹنی بھی بڑی عجیب تھی. کیسی عجیب تھی کہ اونٹنی جب پانی پیتی تھی تو پورے کنویں کا پانی سوکھ جاتا تھا. جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی تو گاؤں کے کسی آدمی کو پانی ہی نہیں ملتا تھا. لیکن اس دن کیا پورے لوگ پیاسے مرنا نہیں, اس دن کیا ہوتا تھا کہ اونٹنی پورے کنویں کا پانی خود پیتی تھی اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے لوگوں کے پانی کے برتن بھر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ پانی کے بدلے کیا دے رہے تھے, دودھ دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی کہ پانی تم کو ایک دن ملے گا, ایک دن نہیں ملے گا قوم کو. جس دن وہ اونٹنی پانی پیے گی کوئی اور پانی نہیں لے سکتا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی تھی. تو ان کو اس اونٹنی سے تکلیف ہوتی تھی, شریر قسم کے لوگوں کو. نبی نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو چھیڑو مت, اس سے کچھ مت کرو. تو ایک دو تین حسین اور خوبصورت لڑکیاں تھیں قوم کے اندر, انہوں نے شرارتاً کہا کہ جو اس اونٹنی کو مارے گا وہ ہم سے شادی کر سکتا ہے. اس طرح سے جو ہے عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر دو نوجوان کھڑے ہوئے اور چٹان کے پیچھے چھپ کر ایک نے تیر سے ایک نے تلوار سے جو ہے وار کیا اور ان کے پیروں کو کاٹ دیا, اونٹنی کو مار دی. اب صالح علیہ السلام کو اس کا علم ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا قوم سے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے, 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. صاف الفاظ میں قرآن کے اندر بھی یہ آیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ 3 دن کے اندر تم کو عذاب آنے والا ہے. پہلے دن پوری قوم کے چہرے پیلے ہو جائیں گے, دوسرے دن پوری قوم کے چہرے لال ہو جائیں گے, تیسرے دن پوری قوم کا چہرہ کالا پڑ جائے گا اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. جب اتنا نبی نے کہا تو وہ لوگ جو ہے بجائے نبی کی بات کو مانتے انہوں نے نبی کو ہی قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کر لی. اور پھر دوسرے دن جس طرح سے کہنا تھا پوری قوم کے چہرے پیلے پڑ گئے, لیکن ابھی بھی سدھری نہیں. دوسرے دن پوروں کے چہرے لال پڑ گئے. اب دوسرا دن بھی مکمل ہو گیا. اب ان کو انتظار بس اس بات کا تھا کہ اب ہم کو عذاب آئے گا تو کہاں سے آئے گا, کیسا عذاب آئے گا. تو تیسرا دن ہوا, تیسرے دن پوری قوم کے چہرے کالے پڑ گئے اور زمین سے زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی خطرناک قسم کی چیخیں آئی کہ آدمی جو جہاں بیٹھا تھا وہیں مر کر گر گیا.
अचानक से अभी मस्जिद के अंदर बम फूटे, मामूली से 5 रुपए वाला बम फूटे तो बहुत सारे हार्ट पेशेंट वाले परेशान हो जाएंगे। अल्लाह की तरफ से आसमान से बड़ी खतरनाक किस्म की आवाज़, ऊपर से आवाज़, नीचे से जलजला, दोनों तरह का अजाब आया और पूरी की पूरी कौम हलाक हो गई। तो अल्लाह ताला ने ये सब वाक़या मुझे इसलिए समझाना पड़ा कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने दिल को नहीं संवारा था। उनको अल्लाह ने सुधरने के बहुत मौके दिए, तरह तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने। तो फिर अल्लाह का उसूल है, नहीं मानेंगे तो फिर सदा मिलेगी। तो अल्लाह ताला इस सूरह से हमको यही समझाना चाह रहे हैं, इस वाक़े को बताकर, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, कौम समूद ने सरकशी की वजह से नबी का इनकार कर दिया। इदिन बास अशक़हा, जिस वक्त उनमें का बदबख्त आदमी खड़ा हुआ, बदबख्त आदमी से मुराद वही दो नौजवान जो औरत से शादी करने के चक्कर में खड़े होकर क्या किए, ऊँटनी के पैर काट दिए और उसको तीर से तलवार से मार दिए। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा, तो उनसे अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उसकी पानी की बारी से बचो, अल्लाह की ऊँटनी को भी मत छोड़ो और उसकी पानी की बारी का जो दिन है उस दिन से भी मत छेड़छाड़ करो। उस दिन वही पानी पिएगी और बदले में तुमको क्या देगी, दूध देगी। पूरे लोगों के बर्तन दूध से भर जाएंगे, पेट भरकर तुम दूध पी सकते हो। लेकिन क्या हुआ, फ़कज़्ज़बूहु, उन्होंने पैगंबर को झुटलाया, अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ था, उन्होंने झुटलाया। फ़अक़रूहा, ऊँटनी के पैर काट दिए। फ़दमदम अलैहिम, तो उनसे उन पर नाराज हो गया रब्बुहुम, उनका रब। तो अल्लाह ताला उनसे क्या हो गए, नाराज हो गए। बिज़म्बिहिम, नाराजगी की वजह क्या थी, गुनाह की वजह से। तो अल्लाह ताला नाराज हो रहे हैं और नाराजगी की वजह बताने के गुनाह। अल्लाह ताला बेवजह किसी से नाराज नहीं होते और अल्लाह ताला बेवजह किसी को सजा भी नहीं देते। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुमको अजाब देकर करेंगे क्या, अल्लाह का क्या सवाब है, अल्लाह को उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुमको अजाब देकर करेंगे क्या, इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र की ज़िंदगी गुजारो, ईमान वाली ज़िंदगी गुजारो तो अल्लाह को अजाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम अगर टेढ़े रास्ते पर चलोगे, इन उद्तुम उदना, अगर तुम रास्ता बदलोगे तो फिर हम भी सजा देने पर उतरेंगे। तो उन्होंने जो है ऊँटनी को पैर काट दिए, तो उनसे अल्लाह जो है नाराज़ हुआ उनके गुनाह की वजह से। फसव्वाहा, फिर अल्लाह ने पूरी कौम का सफाया कर दिया, पूरी कौम को अल्लाह ने क्या कर दिया, हलाक कर दिया। और हलाक करने के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह ताला इसके अंजाम से नहीं डरते, अल्लाह ताला इसके अंजाम से नहीं डरते। दुनिया का कितना ही ताकतवर बादशाह क्यों ना हो, कितना ही सुपर पावर क्यों ना हो, अगर किसी कौम के पूरे लोगों को ख़त्म कर दे तो उसे डर होता है कि इस कौम का कोई ना कोई आदमी छुपा होगा, वो बाद में मुझ पर हमला करेगा, मेरी हुकूमत को गिराएगा, किसी न किसी दर्जे में उसके दिल में डर लगा होता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे ऐसा अल्लाह के लिए कोई डर नहीं है। ला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह ताला इसके अंजाम से नहीं डरता। अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो निडर होकर करते हैं। अल्लाह ताला इस सूरे में भी हमको जो है दिल की मिसाल देकर समझाना है कि इंसान को अल्लाह ने नेक और गलत दोनों रास्ते दिए हैं, तो आदमी को सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।